أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الجاهلية كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوست اور دینی بھائیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں جن باتوں پر مذاکرہ کرنا ہے وہ موبائل اور فون سے متعلق ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح طور پر کہنے کی اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موبائل چونکہ ایک مشین ہے اور اس مشین کے اندر بہت سارے پروگرامز ہیں، اس لیے ہر پروگرام کا تذکرہ یہاں کرنا اس مختصر سے وقت میں اس آج کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے اس جمعہ میں نے ارادہ کیا ہے موبائل اور اس کا رنگ ٹون، اس بات پر آپ کے سامنے کچھ مذاکرہ کیا جائے، موبائل اور اس کا رنگ ٹون۔ دعا فرمائیے صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کچھ بات مذاکرہ کرنے کی توفیق مل جائے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے آج کے زمانے میں موبائل ضرورت کے حدود سے نکل کر خواہشات کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے۔ موبائل آج کی دور میں ضرورت کے حدود سے نکل کر خواہشات کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے، اور شریعت کسی بھی باب میں خواہشات کی تکمیل کا ایک دائرہ کاناتی ہے۔ اسی دائرے میں اگر خواہشات کی تکمیل کی جائے تو پھر وہ جائز ہوتا ہے، اگر اس سے آگے گیا تو قرآن نے ایک حکم سنایا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ عَلَى نَفْسِهِ، جو بھی میرے دائرے سے قدم آگے بڑھے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کی شکل یہ ہوگی کہ اس گناہ کا سزا ملے گا، گویا یہ اپنے آپ ظلم کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ موبائل یا لینڈ لائن فون کسی ایک بندے کے گھر میں ہوتا تھا۔ میرے دوستو، آپ ہم سے بڑی عمر والے ہیں، آپ نے اپنے بچپنے کے زمانے کی کچھ اور نقشے کھینچے ہوں گے۔ میں اپنے بچپن کا حال مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے والد سے بات کرنے کے لیے 10 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، اور وہاں جانے کے بعد بھی والد محترم سے فون پر نہیں ہو سکی۔ یہ دور تھا، لیکن آج وہ دور ہے کہ کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا مرد عورت، کیا لڑکا کیا لڑکی، اور کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور یہ موبائل کی کمپنیاں اپنے موبائل کو فروغ دینے کے لیے نئے نئے اسکیمات کے ذریعے، نئے نئے اضافی سہولیات کے ذریعے، نئے نئے اسکیموں کے ذریعے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور گاہک اس کا شکار ہوتی ہے۔ آپ کو
یہ بات معلوم ہوگی کہ موبائل اس وقت ضرورت سے زیادہ آگے خواہشات میں لگ چکا ہے، چنانچہ موبائل صرف اب ٹیلی فون نہیں رہا، موبائل صرف اب ٹیلی فون نہیں رہا، بلکہ خط و کتابت کا ایک مراسلہ رہا۔ اس کے اندر ریڈیو ہے، ٹیپ ریکارڈ ہے، ویڈیو ہے، ویڈیو دیکھنے کے، اور اس سے قدم بڑھائیے تو انٹرنیٹ کی ساری خرافاتوں کو دیکھنے کا راستہ ہے۔ اس پس منظر میں اب موبائل کا جائزہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں اگر کوئی لڑکا لڑکی سے بات کرنا چاہتا، اس کو حقیقت میں اس محاورے کے پیش نظر پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، گلیوں کے چکرے کاٹنی پڑتی تھی، چھاننے پڑتے تھے، اور ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں افشا نہ ہو جائے۔ لیکن آج غسل خانوں میں بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں، حماموں میں بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں، طہارت خانوں میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، ڈالے جاتے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں، اسکول میں بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں۔ نہ ماں کو پتا، نہ ٹیچر کو پتا، نہ ابا کو پتا، نہ ہم کو پتا، نہ دادا کو پتا کہ میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے اور میرا بیٹا کس سے بات کر رہا ہے۔ تو ایک بہت ہی بڑے اللہ والے کا جملہ ہے، یہ فون حقیقت میں ایمان کا خون ہے۔ کبھی ہم نے اس پہلو سے غور نہیں کیا؟ ہماری بچی موبائل لیتی ہے، کس سے بات کرتی ہے؟ ہمارا بیٹا، اس کا کوئی نہیں ہے ابھی، میں اس کا باپ، اس کا دادا گھر میں، یہ کیا کرتا رہتا موبائل کو لے کر کے؟ میرے دوستو، یہ ذمہ داری ہے ہماری، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ غلط روش پر چل رہا ہے اور اس موبائل کو وہ غلط طریقے میں استعمال کر رہا ہے۔ ان حالات کو دیکھا ہے تو علماء کرام کی ایک جماعت نے یہ فتویٰ دیا کہ موبائل کا استعمال حرام ہے۔ میرے دوستو، موبائل کی ایک دوسری پہلو بھی ہے، ضرورتوں کا پورا ہونا۔ ایک بندہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھے تو ریڈیو سے حفاظت کر سکے، اپنے آپ کو ویڈیو گیم سے بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو سیکس اور دوسرے فلموں سے بچا سکتا ہے، انٹرنیٹ کی خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس پس منظر میں موبائل کے جواز کا علماء کرام نے بھی فتویٰ دیا ہے۔ ایک بندہ نے یوں کہا کہ مفتی صاحب، فلاں کے پاس تو ویڈیو والا موبائل ہے، تو اس نے شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ ویڈیو یا کیمرہ کا موبائل مطلقاً حرام ہے۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھیے، شریعت کا قاعدہ ہے، جس چیز کا استعمال طریقے جواز پر بھی ہوتا ہو اور طریقے حرام پر بھی ہو، جس چیز کا استعمال طریقے جواز پر بھی ہوتا ہو اور طریقے حرام پر بھی ہوتا ہو، تو اس کا طریقے جواز کو دیکھتے ہوئے بیچنا بھی جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو بھائی صاحب، آپ کا گیہوں بیچنا بھی حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ گیہوں کا شراب بنتا ہے، اور انگور کا بھی بیچنا حرام ہو جائے گا کہ انگور بیچنا انگور سے بھی شراب بنتا ہے، کھجور کا بیچنا بھی حرام ہو جائے گا اس لیے کہ کھجور کا بھی شراب بنتا ہے۔ اور آپ آگے بڑھائیں گے تو کہیں گے کہ آپ لوہا بیچنا بھی چھوڑ، اس سے بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں جو شریعت کے دائرے میں حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ شریعت کسی بھی چیز کے جس کے دونوں طرح استعمال کے ہیں تو حکم وہاں پہ جواز کا لگاتی ہے، اور مکلف اس خریدنے والے کو بناتا ہے کہ تم اس کو صحیح استعمال کرو۔ اگر تم نہیں استعمال کرتے ہو صحیح، تو پھر تیرے لیے موبائل کا خریدنا بھی حرام ہے اور موبائل کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ شخصی طور پر حکم لگے گا اس کے لیے۔ ایک بندہ موبائل خریدا ہے لیکن وہ گانوں سے نہیں بچ سکتا ہے، وہ ویڈیو سے نہیں بچ سکتا ہے، فلم دیکھنے سے نہیں بچ سکتا ہے، تو پھر ایسے بندے کے لیے آگے کا کام کیا رہا وہ تو چھوڑیے، خود موبائل کا خریدنا حرام ہو جائے گا۔ اور آپ کہیں گے یہ کیسی بات؟ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے روزے کے باب میں، اس کو سنیے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بعض دفعہ شریعت شخصی لگاتی ہے۔
کہ تم موبائل کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے ہو، لہذا اب تمہارے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام موجود تھے۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، کیا روزہ کی حالت میں ہم اپنی بیوی سے بوس و کنار ہو سکتے ہیں؟ بوس و کنار کا معنی ہے جماع سے پہلے جو کام کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر سکتے ہو، کہ چما یا اسی طریقے سے گلے ملنا وغیرہ وغیرہ۔ ابھی مجلس میں صحابہ کرام موجود ہی تھے کہ دوسرے صحابی تشریف لائے اور یہی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی، کیا روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یہی مسئلہ اب بھی کچھ دیر پہلے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کرتے ہیں، اور ابھی یہی مسئلہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، جس کو میں نے کہا کہ روزے کی حالت میں بوس و کنار کر سکتے ہیں وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ قدم آج بڑھانا بھی چاہے گا تو بڑھا نہیں سکتا ہے، اس لیے میں نے ان کو کہا اجازت ہے۔ اور جس کو میں نے کہا کہ تم نہیں کر سکتے ہو بوس و کنار، وہ جوان تھا، اگر میں اس کو اجازت دے دیتا تو وہ قدم آگے بڑھاتا اور ہو سکتا ہے روزہ کو فاسد کر دیتا اور بیوی سے ایسا کام کر لیتا جو روزے کی حالت میں حرام ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، اگر کوئی بندے کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے تو وہ بوس و کنار اپنی بیوی سے نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کسی کو کنٹرول ہے، یقین کامل ہے، تو بوس و کنار کر سکتا ہے۔ یہیں سے معلوم ہوا، اگر کسی بندے کو اپنے نفس پر یقین ہوتا ہے کہ میں موبائل کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اس کے مجازی میں تباہ کاری کے لیے استعمال نہیں کروں گا، ویڈیو نہیں دیکھوں گا، گانے نہیں سنوں گا، انٹرنیٹ پہ غلط پروگرام کو آپشن نہیں کلک کروں گا، تو اس بندے کے لیے یہ موبائل کا استعمال کرنا جائز ہے، ورنہ پھر اس کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ حرام کے دلدل میں پھنسے گا جا کر کے۔ اگر ان کو اجازت دے دیں گے کہ موبائل تمہارے لیے جائز ہے تو خطرہ ہے کہ گانا بھی سنے گا، فلم بھی دیکھے گا، انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی کرے گا اور نہ معلوم کیا کیا کرے گا۔ تو آپ کو اس مثال یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کن لوگوں کے لیے اور کن لوگوں کے لیے موبائل کا استعمال جائز ہے اور کیا کا موبائل کن لوگوں کے لیے جواز کا درجہ رکھتی ہے۔ مطلقاً نہ اس کو ناجائز کہا جا سکتا ہے۔ آج ایک وبا ہو گئی میرے دوستو، کیا ہم، کیا آپ، کیا بڑا کیا چھوٹا، کبھی اس موضوع کو اس انداز میں دیکھا ہی نہیں، اور ہم نے مطلقاً سمجھ لیا کہ موبائل بالکل جائز ہے۔ پہلے کبھی اپنے نفس کو مخاطب ہوئیے، اگر ہمارے میموری میں گانے ہیں، ویڈیو ہے، تو سراسر آپ کے لیے حرام ہے۔ پھر آپ نے کہاں سے شکیں نکال لی ہے؟ اس لیے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مطلقاً نہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں اور نہ مطلقاً علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ جب ہم اپنے گھر میں موبائل لا کے دیتے ہیں یا اپنے لاڈلوں کو خرید کر دیتے ہیں تو ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے کہ وہ اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں اور اس کو وہ کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، کس مصرف میں اس کو لگاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شریعت کے دائرے سے قدم آگے بڑھا ہے اور قرآن کریم کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے دائرے ہیں، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کے دائرے سے قدم کو باہر کرے گا فقد ظلم نفسہ۔ میرے دوستو، آج تکلیف اس بات کی ہے، ایک دور تھا ہم جیسے لوگ ویڈیو دیکھنے سے لوگوں سے شرماتے تھے، اب تو نامعلوم
بند کمروں میں بھی یہ دیکھ لیتے ہیں اور خیال تک نہیں آتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس موبائل نے جتنے انسانیت کی دھجیاں اڑائی ہے اس سے زیادہ کسی آلہ نے اڑایا نہیں ہے۔ بس ان تمام خرافات کا تذکرہ یہاں نہیں کرنا ہے، آپ کے سامنے اتنی بات رکھنی ہے کہ موبائل انہی لوگوں کے لیے جائز جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور ان کو حدود شرع میں استعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر ایسے بندے کے لیے موبائل کا استعمال جائز نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے وہ موبائل کے رنگ ٹون کے متعلق ہے۔ اس وقت موبائل کے اندر دو طرح کا رنگ ٹون ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھیے آپ، ایک رنگ ٹون تو وہ ہے جو ہم کو باتی ہے کہ فون آیا ہے کسی کا اور آپ سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، آپ فون اٹھائیے، ایک رنگ ٹون یہ ہے۔ اور دوسرا رنگ ٹون اس فون کرنے والے کو آتا ہے کہ تیرا فون لگ چکا ہے، تو انتظار میں کھڑا رہ۔ نہیں بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کرنے والے کے اوپر بھی اور جو کر رہا ہے جس کو کیا جا رہا ہے ان دونوں کے موبائل پر آتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ صرف اور صرف رنگ ٹون جس کو کیا جا رہا ہے اس کو آتا تھا، اس کو ایک سادہ رنگ ٹون آتا تھا کہ تیرا فون لگ رہا ہے۔ لیکن اب وہی بات ہے، نئی نئی اسکیموں کے ذریعے، نئے نئے اضافوں کے ذریعے، حقیقت میں میرے دوستوں میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجد کے اندر گانے ہوں گے۔ آج سے بچپن کے زمانے میں یہ بات تصور سے باہر تھی، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ امت کا رخ کدھر جا رہا ہے اور انسان کدھر جا رہی ہے۔ آئندہ کے زمانے میں خطرہ ہے۔ آئندہ تو چھوڑیے، اب یہ کتنے نماز رکھتے ہیں؟ یہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں۔ تو موبائل کے اندر دو طرح کا رنگ ٹون ہے۔ ایک رنگ ٹون تو وہ ہے جو ہم کو اس بات کی اطلاع دیتا ہے کہ آپ سے کوئی مخاطب ہے اور آپ سے کرنا چاہتا ہے، موبائل آپ اٹھائیں۔ اور موبائل کے اندر دوسرا رنگ ٹون آتا ہے اس صاحب کے موبائل پر جو صاحب لگا رہے ہیں موبائل، کہ وہ اس بات کی اطلاع ہوتی ہے کہ آپ انتظار کریں، ویٹنگ کریں، آپ کے کال کو ہم بھیج رہے ہیں اور وہ صاحب اٹھانے والے ہیں۔ اس وقت دونوں جانب رنگ ٹون آتا ہے۔ ان دونوں کا حکم سن لیجئے، اگر کچھ سمجھ میں آئے تو آج کی مجلس کے بعد اور آج کے اس بیان کے بعد اللہ کو حاضر ناظر کر کے توبہ کر لیجئے اور صحیح رخ پر آ جائیے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایمان کو بگاڑنے کی اور ایمان کو خراب کرنے کی۔ پہلا میں اس رنگ ٹون کے متعلق بتاتا ہوں جو رنگ ٹون ہم لگاتے ہیں موبائل پر اور سامنے والے کو سننے میں آتا ہے۔ دیکھیے اس وقت جو کمپنی کی حالت ہے، کوئی اللہ ماشاءاللہ فری کرتی ہوگی لیکن اس پر وہ اجرت لیتی ہے کہ آپ ماہانہ مجھے اتنے روپے دے دیجئے، آپ کے جتنے کال ہولڈر ہیں اور جتنے آپ کو کال کرنے والے ہیں، جب وہ آپ کو فون لگائیں گے تو بجائے رنگ کے ہم ان کو گانا سنائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے یہ گانا کس نے سنایا ہے؟ آپ سنائے ہیں، اور آپ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو گانا آ رہے ہیں۔ گویا گانا کی آپ دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایسی دعوت و تبلیغ پر تم ہے جو پیسوں کے ذریعے کیا جا ہو، اور گناہوں کی دعوت۔ میرے دوستو، فری کے گناہ ہمارے اعمال میں کم نہیں تھے، فری کے گناہ ہمارے اعمال میں کم نہیں تھے۔ یہ کہ مصیبت آئی دور جدید کا کہ ہمارے اوپر پیسوں کے بھی گناہ آ رہے ہیں۔ سمجھے اس بات کو۔ ساتھی کو فون لگایا، گانا تھا، میں نے کہا ارے کیا رہے میرے اللہ کے بندے، کیوں کر رہے ہو تم یہ؟
सुबह सुबह तुमने ये नापाक चीजें सुनवा दिया, और मेरे अलावा कितने लोगों को तुमने सुनवाया है। अब आपको हदीस शरीफ पढ़ के सुना देता हूं, शायद सुधर जाए हमारे आमाल। अच्छी बात है, एक तो गाना खुद सुन लें, चलो शैतान ने थोड़ी देर के लिए इनको मजा दिला दिया है। एक वो गाना जो दूसरों को आप सुनवा रहे हैं अपनी दवालों को कि मेरे रिंगटोन, और ऐसे ऐसे रिंगटोन, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, बाज रिंगटोन पे तो डर भी हो जाता है। कौन है आप? नहीं है यहाँ पे कोई, रॉन्ग नंबर है। बता, हंसी की बात नहीं, इस पहलू में धोखा दे रहे हैं आप सामने वालों को, और अल्लाह के नबी ने फरमाया धोखा देने वाला मुनाफिक होता है। सुनिए, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्दे तानी के अंदर एक साहब कहने लगे, मुफ्ती साहब आप कहते हैं कि कुरान में सबका तज़किरा है और हदीस में सबका तज़किरा है, मोबाइल का कहाँ तज़किरा है? बोला अरे बेवकूफ, सुन मैं सुनाता हूँ मोबाइल का तज़किरा कहाँ है। मोबाइल से आगे का तज़किरा है, तू तो अभी मोबाइल पर पहुंचा है। सुन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा खुतबा दे रहे थे, और खुतबा देने के देते देते फरमाया, अचानक फरमाया या सारियतल जबल अल जबल अल जबल, 3 मरतबा या 2 मरतबा आपने फरमाया। पूरा मजमा हैरान होता है कि ये बेतुकी बात अचानक ये बीच में घुसाया हुआ, ये क्या मतलब रखता है, ये क्या बातें रखती है। अचानक हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमा के अंदर खुतबा देते हुए फरमाते हैं या सारियतल जबल अल जबल। पूरा मजमा हैरान, ये कहां से बात आई, और फिर खुतबा देना शुरू कर दिए। हजरत उमर से कौन पूछ सकते थे? अब्दुर्रहमान इब्न औफ बेतकल्लुफ है, उन्होंने पूछ दिया कि हजरत आज खुतबे में कुछ ऐसी बात आ गई। तो हजरत उमर ने कहा बात यह है, सारिया मैंने जिहाद करने के लिए भेजा था और इनकी जमात गफलत में थी,